دوستوں، 2026 کے ہارمز بحران پر اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ 2026 کی ایران جنگ سطح پر تو شاید ایک خطے کا مسئلہ لگتی ہے، لیکن اس کے عالمی اثرات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک آبی راستے پر ہونے والے ٹکراؤ نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ 21%، ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ ہر روز دنیا بھر میں استعمال ہونے والے پیٹرولیم کا ٹھیک 21% حصہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے۔ یہ راستہ محض 21 ناٹیکل میل چوڑا ہے، یعنی عالمی توانائی کی اتنی بڑی مقدار کا انحصار اس ایک انتہائی تنگ چوک پوائنٹ پر ہے۔ اور جب ایسی اہم جگہ پر بحران پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تپش پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم 5 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے: ہارمز چوکے پوائنٹ، وہاں ہونے والی فوجی کشمکش، یو اے ای کی حیران کن حکمت عملی، پاکستان کا نازک سفارتی کردار، اور آخر میں وہ عالمی خوراک کا بحران جس نے سب کو ہلا دیا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ہارمز چوک پوائنٹ اور اس کی بندش کے بنیادی نقصانات۔ مارچ 2026 کا وقت، جب تصادم میں اچانک شدت آئی تو وہ خطرہ جس سے دنیا برسوں سے ڈرتی تھی آخرکار حقیقت بن گیا۔ یہ آبی راستہ عملی طور پر مکمل بند ہو چکا ہے۔ آئل ٹینکرز اور دیگر تجارتی جہازوں کی آمد و رفت گر کر تقریباً صفر ہو گئی ہے۔ اور دھیان رہے، یہاں صرف تیل نہیں رکا بلکہ عالمی لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG کا 1/4 حصہ بھی یہاں پھنس گیا ہے۔ ایسی بندش گلوبل سپلائی چین کے لیے لٹرلی کسی برے خواب سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، وہ شدید فوجی کشمکش جو اس آبی راستے پر اس وقت جاری ہے۔ دونوں اطراف سے انتہائی اگریسو فوجی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے، جبکہ ایران اس پورے اسٹریٹ پر اپنے کنٹرول کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ان پھنسے ہوئے تجارتی جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے امریکہ نے اپنا دفاعی منصوبہ پروجیکٹ فریڈم شروع کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج مسلسل کمرشل اور فوجی جہازوں پر حملے کر رہی ہیں۔ یہ ایک پراپر ہائی سٹیکس ملٹری سٹینڈ آف ہے۔ یہ فوجی ٹکراؤ اس لیے بھی عجیب ہے کیونکہ دونوں افواج کے طریقے بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ اپنے پروجیکٹ فریڈم میں جدید ترین F-35 GRI، ڈسٹرائرز اور اپاچی ہیلی کاپٹرز جیسی ہائی ٹیک چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کی حکمت عملی بالکل غیر روایتی یعنی اے سیمیٹرک ہے۔ وہ لوگ ڈرونز فارمز، تیزی سے حملہ کرنے والی چھوٹی کشتیوں اور کروز میسائلز پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ واقعی میں دو بالکل ہی الگ جنگی فلسفوں کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اور اس کشمکش کا نتیجہ 6 حال ہی میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کرتے ہوئے امریکی ہیلی کاپٹرز نے 6 ایرانی فاسٹ اٹیک کرافٹ کو تباہ کیا۔ یہ فگر صرف ایک نمبر نہیں ہے بلکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حالات کس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں اور سمندر پر عملی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تیسرا حصہ، خلیج کے دیگر ممالک اس بحران کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، خاص طور پر یو اے کی حکمت عملی۔ 28 فروری کے واقعات پر ذرا نظر ڈالیے۔ صبح ٹھیک 3:47 پر یو اے ای پر میسائل حملوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ڈرونز کی دوسری لہر آتی ہے۔ ایئرپورٹ اور توانائی کی تنصیبات بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یو اے ای کا رد عمل تھا۔ انتہائی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بنیادی سہولیات بحال کی۔ نہ کوئی پینک پھیلا اور نہ ہی کوئی فوری فوجی جوابی کارروائی کی گئی۔ یورپین ٹائمز کی یہ لائن اس ساری سچویشن کو بہت خوبصورتی سے سمرائز کرتی ہے۔ یو اے ای جھک گیا لیکن ٹوٹا نہیں۔ اداروں کی اس لچک اور صبر نے اس پرانی سوچ کو غلط ثابت کر دیا کہ اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دینا ضروری ہے۔ اس نئے اپروچ نے دنیا کو دکھایا کہ بہترین دفاع ہمیشہ ہتھیار چلانا نہیں ہوتا، بلکہ سسٹم کو چلتے رکھنا اور خوف و ہراس نہ پھیلنے دینا بھی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گیم چینجر سامنے آیا۔ یو اے ای نے اپنی 250 میل لمبی ہبشن فجیرہ پائپ لائن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز کو پوری طرح بائی پاس کر لیا۔ اس پائپ لائن کے ذریعے اب روزانہ 2 ملین بیرل تیل عالمی منڈیوں تک محفوظ طریقے سے پہنچ رہا ہے، اور اسی بنیاد پر یو اے ای نے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ توانائی کی عالمی سیاست میں اس سے بڑی تاریخی تبدیلی شاید ہی پہلے کبھی آئی ہو۔ چوتھے حصے میں ہم رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں سفارتی اور اندرونی چیلنجز ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ پاکستان اس پورے بحران میں ایک انتہائی باریک رسی پر چڑھ رہا ہے۔ ایک طرف تو ملک بیرونی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، واشنگٹن اور تہران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کی جا رہی ہے، لیکن اندرونی حالات وہ کافی سنگین ہیں۔
کراچی میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور اچانک پیٹرول کی قیمتوں میں 40% کی یکمشت اضافے نے عوام کو ایک شدید بحران میں ڈال دیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت کمپلیکس بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ ایک طرف تجویز کی منتقلی اور مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری طرف پاک بحریہ نے اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے آپریشن محافظ البحر لانچ کر دیا ہے، اور ملک کے اندر بھی اس عالمی توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سخت آسٹیرٹی میجرز اور اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ صاف دکھاتا ہے کہ اس جنگ کے جھٹکے میدان جنگ سے ہزاروں میل دور تک کتنی شدت سے محسوس ہو رہے ہیں۔ آخری اور پانچواں حصہ، عالمی خوراک کا بحران، وہ پہلو جس نے سب کو واقعی حیران کر دیا۔ اب ہم فوجی اور سفارتی رپورٹ سے تھوڑا ہٹ کر اس مسئلے کے اقتصادی پہلو پر آتے ہیں۔ کیل انسٹیٹیوٹ کی اس پالیسی بریف پر نظر ڈالیں۔ یہ اہم تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اس بحران کا اصل خطرہ صرف تیل کی بندش نہیں ہے، بلکہ وہ خاموش اقتصادی تباہی ہے جس پر عام طور پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ اب یہ صرف انرجی کا مسئلہ نہیں رہا۔ عام طور پر یہی لگتا ہے نا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے صرف تیل گزرتا ہے، لیکن ذرا اس چارٹ پر غور کریں۔ ہائیڈرو کاربن ڈیریویٹیو 73.4%، یوریا فرٹیلائزر 14.2% اور میتھنول 16.8%۔ زراعت اور مینوفیکچرنگ کے لیے لازمی ان کیمیکلز کا ایک بہت بڑا حصہ اسی راستے سے نکلتا ہے۔ آسان لفظوں میں جب یہ آبی راستہ بند ہوتا ہے تو دنیا بھر کی فیکٹریز اور کھیتی باڑی کی سپلائی چین بالکل رک جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے دنیا کے اقتصادی جسم کی ایک اہم رگ کاٹ دی گئی ہو۔ اس ڈومینو ایفیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا؟ توانائی کی برآمد رک گئی۔ اس کے فوراً نتیجے میں کیمیکلز اور فرٹیلائزرز یعنی کھاد کی پیداوار بند ہو گئی، اور ظاہر ہے جب کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو فصلیں بری طرح متاثر ہوں گی۔ نتیجہ، دنیا بھر میں خوراک کی قیمتوں میں اچانک اور شدید اضافہ۔ یہ ایک ایسا چین ری ایکشن ہے جو سیدھا عام انسان کے دسترخوان پر اثر ڈال رہا ہے۔ اور اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی قیمت ادا کون کر رہا ہے۔ اس گراف کو دیکھیے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کا فلاحی نقصان یا ویلفیئر لاس صرف 0.07% ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ لیکن جنوبی ایشیا اور افریقہ کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کا حال دیکھیں۔ انہیں 10 سے 20 گنا زیادہ اقتصادی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری گلوبل سپلائی چینز کی ایک انتہائی غیر مساویانہ حقیقت کی جھلک ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ دنیا کا پیٹ بھرنے والی اور ہماری روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے والی گلوبل سپلائی چینز آخر کتنی فریجائل یا کمزور ہیں؟ ایک چھوٹے سے آبی راستے پر ہونے والا ٹکراؤ پوری دنیا کے اقتصادی نظام کو ہلا کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین حقیقت ہے جو اپنے پیچھے کئی اہم سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔